حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی اسی اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے ہم تمام کو عدل سے وجود بخشا، جس رب العالمین نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، شرک و کفر کے دلدل سے بچا کر کے توحید کے راستے پر گامزن فرمایا، جس رب العالمین نے وقت سے پہلے جمعہ کے فریضے کو انجام دینے کے لیے ہم تمام کو توفیق دی کہ ہم اس کے گھر میں جمع ہوں۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام صالحین، تمام صدیقین، تمام شہداء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ذات مقدسہ مطہرہ جنہیں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے ڈرانے اور خوشخبری دینے والا نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ محترم حاضرین، گزشتہ جمعہ ہم نے واقعہ کربلا اور اس کے پس منظر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ بہت ساری باتیں جو ادھوری تھی بتانی باقی تھی، انشاءاللہ اس جمعہ اس کا تتمہ ہوگا، اس جمعہ ہم اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعہ سنا تھا، میں اوپری چیزیں کچھ چیزیں جو ہے پیچھے ہم نے بیان کی تھیں، ایک سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آگے کی جو باتیں ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ ہم نے سنا کہ یہود شروع ہی سے اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، اور ہر دور میں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹانے کی ناپاک سازشیں کی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، اس میں انہوں نے فتنہ مچانے کی کوشش کی، سازشیں پھیلانے کی کوشش کی، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچل دیا، ان کی طاقت کام نہ آئی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس میں بھی انہوں نے کوشش کی کہ اسلام اور مسلمانوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ہمیشہ حضرت عمر کی تلوار ان کے گردنوں پر لٹکی رہتی تھی، انہوں نے کوششیں کی لیکن اس میں بھی کامیاب نہ ہو پائے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے سوچا کہ جب بھی ہم مسلمانوں سے آمنے سامنے کا مقابلہ کرتے ہیں ہمیشہ ہار جاتے ہیں، کوئی الگ ترکیب سوچنی چاہیے۔ انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں مسلمانوں کی صفوں میں گھسنا ہوگا، مسلمانوں کا لباس پہن کر کے اپنے آپ کو مسلمان بتا کر کے ان کے افکار اور نظریات کو مجروح کرنا ہوگا، داغدار بنانا ہوگا۔ انہوں نے کوشش کی اور کافی حد تک وہ کامیاب ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ یہودی اپنے آپ کو مسلمان بتا کر کے مسلمانوں کے صفوں میں گھستے ہیں اور سازشیں مچاتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف کو بڑھایا، پھر ان کے درمیان جنگ کروائی جس میں کئی ہزار مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جنگ کرائی، جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ تو بہرکیف ان کی سازشیں چلتی رہی، پھر انہوں نے خود حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کو جو ہے خلیفہ بنایا اور ان کو کٹ پتلی بنانے کی کوشش کی، برائے نام ان کو خلیفہ بنائے رکھے تھے، ساری سازشیں کرتے رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب ختم ہوا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ حضرت حسن کے دور میں بھی یہ سازشیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حضرت حسن کو معاویہ کے خلاف جنگ کرنے پر اکساتے ہیں، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بلوائیوں، ان یہودیوں کی سازش کو بھانپ لیا اور آپ نے بجائے جنگ کے صلح کر دی۔ اب کیا ہوا، جب صلح ہو گئی تو ہر طرف امن و امان قائم ہو گیا، ہر طرف سلامتی چھا گئی۔ اب اس کے بعد سن 50 ہجری میں صلح کے 10 سال کے بعد، تقریباً صلح ہونے کے 10 سال بعد، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنی وفات سے پہلے ہی خلیفہ مقرر کر دو،
کیونکہ دیکھو ابھی خلافت کو لے کر کے اتنی ساری خانہ جنگیاں چل رہی ہیں، اختلافات چل رہے ہیں، لڑائیاں چل رہی ہیں، مسلمان شہید ہو رہے ہیں، پھر تم وفات پا جاؤ، تم کسی کو خلیفہ مقرر نہ کرو تو پھر جنگیں ہوں گی۔ تو بہتر ہے معاویہ تم اپنی وفات سے پہلے ہی اپنے بعد کسی کو ولی عہد مقرر کر دو۔ یہ کتنے سال کے بعد؟ صلح کے 10 سال بعد حضرت معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر کے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا، ولی عہد مقرر کر دیا کہ جب میرا انتقال ہو جائے میرا بیٹا یزید خلیفہ بنے گا۔ تو اب یزید کے ہاتھ پر یا یزید کے ولی عہد ہونے پر سب لوگوں نے بیعت کی، ملک شام، مصر، اسی طرح کوفہ، بصرہ، سارے لوگوں نے، مکہ میں بھی کی، مدینے میں بھی سب لوگوں نے بیعت کی، سوائے 5 صحابہ کرام کی، سوائے 5 صحابہ کرام کی۔ میں ان کے نام بتاؤں گا، آپ ان کو یاد رکھیں۔ نمبر 1 حضرت ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ تیسرے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ۔ چوتھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق۔ اس کے بعد 5ویں تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 5 لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار اس لیے کیا، کہا کہ یہ تو قیصر و کسریٰ کی سنت ہوئی، باپ مرے تو بیٹا بادشاہ بن جائے، یہ اسلام کا شعار نہیں ہے۔ تو میں نے کہا 5 نے اختلاف کیا، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر سختی نہیں برتی کہ بھائی تم نے بیعت کیوں نہیں کی، کوئی پابندی نہیں کی۔ اس پر پھر 10 سال گزر گئے۔ صلح کے 10 سال بعد نامزد کیا، بیٹے کو خلیفہ بنا دیا اپنے بعد۔ اس کے بعد پھر 10 سال گزرے، سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اب جیسے ان کا انتقال ہوا، اب ولی عہد اپنے بعد کس کو خلیفہ انہوں نے بنایا تھا؟ یزید کو بنایا تھا۔ تو یزید خلافت پر بیٹھ گئے۔ اب ہر طرف بیعت ہونے لگی، ان کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ اب یزید کا دور خلافت شروع ہوا، اور یزید ہی کے دور خلافت میں واقعہ کربلا پیش آیا، جو تاریخ کا بڑا ہی دردناک، افسوسناک، المناک واقعہ۔ اب آئیے اس واقعے کی تفصیل ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ یہ جان لیں کہ واقعہ کربلا کے تعلق سے معاشرے کے اندر بہت ساری روایات عام ہیں، بہت ساری تاریخی روایات عام ہیں۔ اس میں بعض سچی ہیں جن کا حقیقت سے تعلق ہے، تو بعض بے بنیاد من گھڑت روایات، جھوٹی روایات، جس کو ہر دور میں سرپسند لوگوں نے جو ہے فتنہ پھیلانے کے لیے اس کو عام کرتے گئے، حتیٰ کہ بعض اسلامی مورخ بھی ان سے متاثر ہو گئے، وہ بھی ان روایات کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ ان کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جھوٹی روایت۔ اب تاریخ کے اندر 2 راوی ہمیں ملتے ہیں، روایت کرنے والے، خبر کو بیان کرنے والے، تاریخ کو بیان کرنے والے 2 راوی ملتے ہیں۔ دونوں کا نام کیا ہے؟ ایک ہے ابو مخنف، دوسرا ہے ہشام بن محمد بن سائی۔ یہ 2 راوی ایسے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے واقعہ کربلا کو بیان کیا۔ سب سے پہلے شروعات میں انہوں نے واقعہ کربلا کو بیان کیا، اور شروعات میں بیان کرنے والے تھے، اس کا غلط فائدہ اٹھایا اور جھوٹی سچی باتوں کو انہوں نے عام کر دیا۔ اب یہ کیسے تھے؟ محدثین کی نگاہ کے اندر یہ لوگ کیسے تھے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر ان دونوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ دونوں محدثین کی نگاہ میں جھوٹ بولنے میں مشہور ہیں۔ محدثین کی نگاہ میں یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ جب بھی کوئی روایت، کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تو حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ جھوٹی روایتیں بیان کرتے تھے، جب بھی بولتے تھے جھوٹ بولتے تھے۔ اسی طرح ابو مخنف کی کتاب ہے مقتل الحسین، اور اس کتاب کے اندر اس بدبخت نے ایسے واقعات بیان کیے کربلا کے تعلق سے، عقل بھی اس کو گوارا نہیں کرتی، عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر 1-2 مثالیں بتا کر اپنی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ اپنی کتاب مقتل الحسین کے اندر ایک جگہ لکھتا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے
تو ان کا جو گھوڑا تھا وہ گھوڑا میدان کربلا میں گھومنے لگا اور لاشوں کو سونگتا سونگتا حضرت حسین کی لاش کے پاس پہنچا اور اپنی پیشانی کو حضرت حسین کے خون میں ملایا، یعنی خون سے لگایا. پھر اس کے بعد زور زور سے ہنہنانے لگا، چیخنے لگا، حتیٰ کہ میدان کربلا اس کی آواز سے گونج اٹھا. لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی لیکن لوگوں کو زخمی کرتا ہوا، کئی لوگوں کو ہلاک کر کے وہ بھاگ گیا. حقیقت سے اس کا کیا تعلق؟ دماغ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. اور ایک جگہ کہتا ہے کہ جب حضرت حسین شہید ہوئے تو آسمان سے خون کی بارش ہوئی، آسمان سے خون کی بارش ہوئی. یہ شیعہ، یہ روافضہ، یہ یہود حضرت حسین کو اللہ سے بھی بڑا مقام دینے کی کوشش کرتے ہیں. ذرا غور کریں، تمام انبیاء کرام کے سردار، افضل الخلائق، تمام مخلوقات میں سب سے افضل میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات ہوتی ہے، آسمان سے خون نہیں برستا. حضرت حسین کی شہادت ہوئی، آسمان سے خون برسا. حضرت علی کی شہادت ہوئی، آسمان سے خون نہیں برسا. حضرت حسن کی شہادت ہوئی یا وفات پائے، آسمان سے خون نہیں برسا. حضرت حسین کی شہادت پر آسمان سے خون برستا. تو اس طرح کی بے شمار واقعات جو ہے اس نے بے بنیاد من گھڑت واقعات کو بیان کیا. اور اسی طرح تاریخ کے اندر اور ایک راوی ہمیں ملتا ہے جس کا نام ہے عمار الدغنی. عمار الدغنی یہ بھی شیعہ ہے، لیکن یہ غالی قسم کا متعصب، حسد کرنے والا، جھوٹ بولنے والا شیعہ نہیں تھا. جب بھی کوئی واقعہ بیان کرتا تو سچا واقعہ بیان کرتا. اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب التقریب التہذیب کے اندر اس کے تعلق سے لکھتے ہیں صدوق یتشیع، کہتے ہیں کہ یہ عمار الدغنی شیعہ تھا لیکن سچا تھا. شیعہ تھا لیکن جب بھی کوئی روایت بیان کرتا تو سچی روایت بیان کرتا. اب آئیے عمار الدغنی، دیکھیے ایسا راوی ہے جو شیعہ کے نزدیک بھی معتبر ہے، شیعہ کے نزدیک بھی سچا ہے، اہل سنت والجماعت یعنی ہم اہل حدیثوں کے نزدیک بھی یہ سچا ہے. اب آئیے اس کی زبانی ہم واقع کربلا سنتے ہیں. عمار الدغنی کہتا ہے کہ میں نے محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ محمد بن علی بن حسین کون ہے؟ یہ محمد بن علی بن حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں. محمد علی کے بیٹے، علی حسین کے بیٹے. اور یہ علی کون ہے جانتے ہیں؟ یہ علی وہی زین العابدین ہیں جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، اور جو زہد اور تقوی پرہیزگاری میں بڑے مشہور ہیں. ان کے واقعات بھی آپ نے بار بار سنے ہوں گے. اب زین العابدین ان کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے، اور یہی ایک حضرت حسین کے بیٹے تھے جو کربلا کے میدان میں زندہ بچے تھے. اس دن وہ بیمار تھے، جس دن یہ واقع کربلا پیش آیا اس دن یہ بیمار تھے، اپنے خیمے میں تھے، بچ گئے. اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے، چونکہ سفر پورا کربلا کا سفر جو مکہ سے کوفہ تک آپ آئے تھے اپنے ابا کے ساتھ، حضرت حسین کے ساتھ، راستے میں کیا معاملہ پیش آیا، وہاں پر میدان میں پہنچنے کے بعد معاملہ کیا پیش آیا، اس کے بعد عبداللہ ابن زیاد کے ساتھ جو معاملہ ہوا، جو باتیں ہوئی، تو ساری باتیں ہوئی، وہاں پر کون موجود تھے؟ یہی زین العابدین جن کا نام علی ہے موجود تھے. اب زین العابدین علی اپنے بیٹے کو سارا واقعہ بیان کر چکے ہیں. اب عمار الدغنی علی کے بیٹے محمد سے واقعہ بیان کرتا ہے، یعنی ان سے روایت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے محمد مجھے واقع کربلا ایسے بتاؤ گویا کہ تم وہاں پر موجود تھے یا تم نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے. ایسے ایک ایک چیز مجھے باریک سے باریک چیز بھی میرے سامنے بیان کر دینا. تو اس پر محمد، جن کو ابو باقر یا محمد باقر بھی کہا جاتا ہے، محمد واقعہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سن 60 ہجری میں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو یزید خلافت پر بیٹھ گئے. ہر طرف ان کی خلافت پر بیعت لی جانے لگی. کوفہ، شام، بصرہ، ہر طرف مکہ، مدینہ، سب لوگوں نے بیعت کی، سب لوگوں نے بیعت کی. اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ جب ولی عہد مقرر کیے گئے تھے، ابھی معاویہ کا انتقال نہیں ہوا تھا، 10 سال پہلے ہی، وفات سے 10 سال پہلے ہی معاویہ نے حضرت
یزید کو جو ہے خلیفہ مقرر کیا تھا، نامزد کیا تھا، تو اس وقت میں 5 صحابہ کرام نے انکار کیا تھا. 5 کے نام بھی میں نے آپ کو بتایا. اور ان 5 صحابہ کرام میں سے اب ایک کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا انتقال ہوا تھا. 4 بچے تھے. ابن عمر بچے تھے، ابن عباس بچے تھے، ابن زبیر بچے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بچے تھے. اب ان 4 میں سے 2 نے خلافت کر لی، 2 نے بیعت کر لی. 2 کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں نے حکمتاً بیعت کر دی. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہو تو غلط رہا ہے، باپ کے بعد بیٹا، پھر بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، یہ ایک الگ نظام بن رہا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا جرم یا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ بیعت نہ کرنے پر جو ہونے والا ہے. یعنی اگر بیعت نہ کی جائے تو ہو سکتا ہے بڑا اختلاف ہو، پھر جنگ ہو، پھر لڑائی ہو، پھر مسلمان شہید ہو. بہتر ہے کہ اس کو خلیفہ ہم مان لیتے ہیں. یاد رکھیے، یزید شرابی تھا، کبابی تھا، زانی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، اس لیے انہوں نے بیعت سے انکار نہیں کیا تھا. انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، اس طرح کا سلسلہ کہیں شروع نہ ہو جائے، اس لیے منع کیا تھا. لیکن بعد میں حکمتاً انہوں نے بیعت کر لی کہ کوئی مسئلہ نہ ہو، فتنہ نہ ہو، اس لیے انہوں نے بیعت کر لی. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی. اور حضرت حسین نے مہلت مانگی کہ مجھے سوچنے کا وقت دیا جائے، میں سوچ کر کے بتاؤں گا. پھر ان کو مہلت دی گئی، ان پر نرمی برتی گئی، سختی نہیں کی گئی. تم نے بیعت کیوں نہیں کی؟ سختی نہیں کی گئی. پھر اسی رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مکہ چلے جاتے ہیں. اور مکہ جیسے ہی پہنچے، حج کا موسم تھا، حج کے ایام چل رہے تھے. جیسے ہی آپ مکہ پہنچتے ہیں، کوفہ سے کوفیوں کے خطوط حسین کے پاس آنے لگتے ہیں. ایک روایت کے مطابق 500 خط ہے، ایک روایت کے مطابق 1000 خط ہے، ایک روایت کے مطابق بوریاں بھر بھر کے خط ہے. جب اتنے خطوط آئے، اور تمام خطوط کا خلاصہ کیا تھا؟ جتنے بھی خطوط تھے تمام خطوط کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ کوفہ چلے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ مانیں گے. ہم یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے، ہم یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے. آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. ہم تو یزید کا جو گورنر ہے اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. اس وقت کوفہ میں گورنر کون تھے؟ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول. ذرا آپ اندازہ کریں، یہ کوفی جو ایک صحابی کے پیچھے نماز پڑھنے کو صحیح نہیں سمجھتے، وہ کیا حضرت حسین کے ساتھ وفا کر سکتے ہیں؟ بہرکیف جب اتنے خطوط، اس قدر خطوط آنے لگے، فورس کیا جانے لگا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، جا کے معلوم کرو کیا واقعی کوفی لوگ ہمارا ساتھ دیں گے. تو حضرت مسلم بن عقیل مکہ سے فوراً مدینہ آتے ہیں. 2 لوگوں کو اپنے ہمراہ لے کر کے جو ہے کوفہ کی طرف نکل پڑتے ہیں. بڑا دشوار راستہ، پرخطر، مشکلات سے بھرا ہوا راستہ تھا کوفہ کا. لیکن ہر مصیبت پریشانی کو برداشت کرتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں. کوفہ پہنچنے کے بعد ایک کوفی کے گھر جس کا نام اوسج تھا، اوسج، اس کے گھر قیام کرتے ہیں. قیام کرنے کے بعد اب آہستہ آہستہ کوفیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو ہمارے پاس بھیجا ہے. تو خفیہ طور پر یہ کوفی حضرت مسلم بن عقیل سے ملنے کے لیے آتے ہیں. آ کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اب دیکھیے، ایک روایت کے مطابق 40,000 کوفیوں نے، 1-2 نہیں، کتنے؟ 40,000 کوفیوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا. جب مسلم نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد ہمارے ساتھ ہے، تو فوراً جو ہے حضرت حسین کو مکہ پیغام بھیجتے ہیں، راستہ ہمارے لیے بالکل ہموار ہے، ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، خلافت ہمارے حق میں ہے، آپ فوراً مکہ سے کوفہ آ جائیں. اب ادھر قاصد مسلم کا پیغام لے کر کے مکہ کی طرف نکل چکا. ادھر کوفہ کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن مسلم.
کیا نام تھا اس کا؟ عبداللہ بن مسلم۔ اس نے جب کوفہ کے حالات دیکھے کہ ہر طرف ہنگامہ مچا ہوا ہے، لوگ بغاوت پر بغاوت کرتے جا رہے ہیں، بغاوت کے لیے سر اٹھاتے جا رہے ہیں، وہ فوراً نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے ان کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کیا آپ کوفہ کے حالات نہیں دیکھتے؟ کوفہ میں ہر طرف لوگ بغاوت کے لیے سر اٹھا رہے ہیں، آپ کچھ کریں۔ لیکن نعمان بن بشیر خاموش رہے، انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا۔ تو پھر اس نے یعنی عبداللہ بن مسلم نے جو کہ یزید کا خیرخواہ تھا، فوراً یزید کو پیغام بھیجا کہ کوفہ کے اندر ایسے حالات ہیں، ہر طرف لوگ بغاوت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور نعمان بن بشیر خاموش ہیں، کچھ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ تو پھر وہاں پر یزید نے اپنے لوگوں کے درمیان مشورہ کیا۔ یزید کا ایک آزاد کردہ غلام تھا جس کا نام سرحون تھا، سرحون آزاد کردہ بزرگ غلام تھا۔ سرحون کو انہوں نے بلایا، یزید نے بلایا، پھر اس سے مشورہ کیا، یہ سارے حالات ان کے سامنے رکھے۔ تو سرحون نے کہا اگر آپ کے والد معاویہ زندہ ہوتے اور میں انہیں کوئی مشورہ دیتا تو وہ میرا مشورہ قبول کرتے، اگر آپ بھی میرا مشورہ قبول کریں گے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا۔ تو یزید نے کہا اچھا آپ کا مشورہ کیا ہے؟ تو سرحون نے کہا آپ عبداللہ بن زیاد کو جو کہ بصرہ کا گورنر تھا وہاں سے معزول کر کے اب کوفہ کا گورنر اسے بنا دیجیے، بصرہ سے نکال کر کے اسے کوفہ کا گورنر بنا دیجیے۔ یزید نے ایسے ہی کیا، بصرہ سے اس کو معزول کیا، پھر اٹھا کر کے کوفہ کا گورنر اس کو بنا دیا۔ اب یزید عبداللہ بن زیاد اسی رات 6 سے 8 لوگوں کو لے کر کے کوفہ پہنچتا ہے۔ اب جیسے ہی کوفہ میں پہنچتا ہے اپنے چہرے پر رومال کو اچھی طرح سے باندھ لیتا ہے، 6 سے 7 لوگ اس کے پیچھے ہیں اور کوفہ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ مغرب کا وقت تھا، لوگ اپنے دروازوں پر بیٹھے ہوئے گپ شپ میں مشغول تھے۔ جیسے ہی یہ داخل ہوا گلیوں سے گزرنے لگا، لوگ سمجھ گئے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہر دروازے سے جس گلی سے بھی وہ گزرتا ہر گلی سے ہی آواز آتی سلام علیک یا حسین بن علی، اے علی رضی اللہ، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر سلامتی ہو، اہلا و سہلا مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اس نے ہر گلی کا چکر کاٹ کر کے دیکھ لیا، سمجھ گیا کہ معاملہ بڑا گمبھیر ہو چکا ہے۔ فوراً گورنر ہاؤس میں آیا، اپنے محل میں آیا، ایک آدمی کو بلایا اور کہا کہ جا کر کے ڈھونڈو مسلم بن عقیل کہاں چھپے ہوئے ہیں، مسلم بن عقیل کہاں چھپے ہوئے ہیں، ڈھونڈ کر نکالو۔ اور 3000 درہم اس کے ہاتھ میں دیے اور کہا کہ جب تم مسلم بن عقیل سے ملو تو یہ درہم تحفے میں پیش کرنا اور کہنا کہ آپ کے مشن کے لیے کام آئیں گے، اس کو رکھ لیں۔ اپنا اعتماد اس کے دل میں بٹھانا، اور خبردار ان کو پتہ نہ چلے کہ تم کون ہو، تم جاسوس ہو، ان کو پتہ نہ چلے۔ اب وہ آدمی مسلم بن عقیل کو تلاش کرتے ہوئے نکلا، ایک کوفی سے ملاقات کی، اس کوفی سے کہا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں، میرے ساتھ میرا پورا قبیلہ ہے، ہم فلاں جگہ چھپے ہوئے ہیں، فلاں ایسا ہے، ہم مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کی خلافت سے راضی نہیں ہیں، ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چاہتے ہیں۔ تو اس کوفی نے کہا تم برابر بالکل صحیح جگہ پر آئے ہو۔ پھر اس کے بعد وہ کوفی حضرت مسلم بن عقیل کے پاس اس کو لے کر گیا۔ اس وقت میں حضرت مسلم بن عقیل اوسط کے گھر سے نکل کر کے ہانی بن عروہ ان کے گھر پر رکے ہوئے تھے۔ ہانی بن عروہ یہ کون تھے؟ یہ کوفہ کے اندر ایک بڑا قبیلہ تھا، اس قبیلے کے سردار تھے۔ اس سردار کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل چھپے ہوئے تھے۔ یہ ابن زیاد یعنی عبداللہ ابن زیاد کا جو آدمی تھا اس کو لے کر کے کوفی حضرت مسلم کے پاس پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد گفتگو دونوں کے درمیان ہوتی ہے، کہ اپنا اعتماد بٹھاتا ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور 3000 درہم جو ابن زیاد نے دیے تھے ان کے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے مشن کے لیے ہیں، آگے بڑا مشن ہے، اس میں آپ اس کو خرچ کریں، تحفہ۔ یہ کہہ کر کے وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اور فوراً ابن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے اور خبر دیتا ہے کہ مسلم اب اس وقت میں جو ہے ہانی بن عروہ کے گھر میں رکے ہوئے ہیں۔ اب ابن زیاد جس کا پورا نام عبداللہ ابن زیاد ہے، کوفہ کا جس کو گورنر ابھی بنایا گیا، یزید نے بنایا، وہ ایک ترکیب سوچتا ہے، وہ کوفہ کے اندر جتنے بھی سردار تھے سب کو جمع کرتا ہے، سب کو بلاتا، سب آ جاتے ہیں، لیکن ہانی بن عروہ نہیں آتے، ہانی بن عروہ نہیں آتے۔ چند لوگوں کو بھیج کر کے ان کو بھی بلوا لیتا ہے۔ ہانی بن عروہ
جیسے ہی ابن زیاد کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اس وقت کوفہ کے جو قاضی تھے، قاضی شریح، وہ ابن زیاد کے بازو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابن زیاد قاضی شریح کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یہ دیکھو ہانی بن عروہ جو آ رہا ہے، اسے اس کی موت میرے پاس کھینچ کر لا رہی ہے، اب اسے میں قتل کروں گا۔ ہانی بن عروہ جب اس کے پاس پہنچتے ہیں تو سوال کرتا ہے ابن زیاد، مسلم بن عقیل کہاں ہے، کہاں چھپا کر کے رکھا ہے؟ ہانی بن عروہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم۔ تو اس وقت ابن زیاد وہ 3000 درہم والے آدمی کو آگے کر دیتا ہے، اب کیا کہتے ہو؟ چوری پکڑی گئی، اب کیا کہتے ہو؟ تو اس وقت ہانی بن عروہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے مسلم کو نہیں بلایا، وہ خود آئے ہوئے۔ اس بات پر ابن زیاد کو اس قدر غصہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس زور سے ہانی بن عروہ کے چہرے پر مارتا ہے کہ ان کے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ پھر تلوار نکل کر کے قتل کرنے والا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ معاملہ ابھی ٹھنڈا ہے، ٹھنڈا ہی رہنے دو، گرم نہ کرو، یہ بڑے قبیلے کے سردار ہیں، اگر تم ان کو قتل کرو گے تو ان کے قبیلے کے لوگ ہمارا کیا اثر کریں گے، معاملے کو ٹھنڈا رکھو۔ تو ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ ہانی بن عروہ کو قید کر لیا جائے۔ اب ان کے قبیلے کو پتہ چلتا ہے، ہانی بن عروہ کے جو قبیلے کے لوگ تھے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا، تو ان کے قبیلے کے لوگ ابن زیاد کے محل کو گھیر لیتے ہیں۔ تو اس وقت میں ابن زیاد قاضی شریح کو بلا کر کے کہتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جو ہمارے محل کا محاصرہ انہوں نے کیا ہے، ہانی بن عروہ کے جو قبیلے کے لوگ ہیں ان سے جا کر کے کہہ دیں میری دشمنی، ہماری دشمنی ان کے ساتھ نہیں ہے، مسلم بن عقیل کو ہمارے سامنے حاضر کر دیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ہم نے صرف تحقیق کے لیے رکھا۔ اب ادھر مسلم بن عقیل کو پتہ چل گیا کہ اس طرح ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو قید کر لیا ہے اور ان کے قبیلے کے لوگ آ کر کے ان کے محل کے اطراف گھیرا بنائے ہوئے ہیں۔ تو مسلم بن عقیل نے سوچا اب موقع ہے، اب بغاوت کے لیے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ان کے اندر ایک سوچ تھی، وہ خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ 40,000 کا جم غفیر ہمارے ساتھ ہے، اب ڈرنے کی بات کیا ہے، چلو محل پر حملہ کر دیتے ہیں۔ 40,000 لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور جنگی ترتیب دے کر کے ابن زیاد کے محل کو گھیر لیتے ہیں، محاصرہ کر لیتے ہیں۔ اب محاصرہ ہو گیا، ابن زیاد جب محاصرہ دیکھتا ہے 40,000 لوگوں کا جم غفیر، کوفیوں کی تعداد میرے محل کو گھیری ہوئی ہے، پھر ایک مرتبہ کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کرتا ہے اور ان کے سامنے کہتا ہے یہ لوگ جو مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہوئے ہیں، آپ ان سے جا کر کے کہہ دیں جو کوئی اپنی بیویوں کو بیوہ، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہو وہ یہاں کھڑا رہے، اور جو کوئی اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے وہ چلا جائے، ورنہ ایک ایک کی تکہ بوٹی اڑا دی جائے گی۔ دیکھیے ظہر کا وقت تھا، کوفہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ کوفیوں کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے ابن زیاد کا پیغام سناتے ہیں تمہارا یہ حشر ہوگا، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ظہر کا وقت تھا، حضرت مسلم بن عقیل کے پیچھے 40,000 کوفیوں نے ظہر کی نماز پڑھی۔ عصر کا وقت آیا تو 40,000 میں سے صرف 4,000 باقی تھے، باقی پورے بھاگ گئے۔ پھر مغرب کا وقت آیا تو ان 4,000 میں سے صرف 3 صفیں مسلم بن عقیل کے پیچھے تھی۔ پھر عشاء کا وقت آیا تو عشاء کے وقت سارے کوفی مسلم بن عقیل کو میدان میں تنہا تنہا چھوڑ کر کے بھاگ نکل گئے، سارے بھاگ گئے۔ الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفادار نہیں ہو سکتے، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ جو حضرت عثمان کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ، حضرت حسن کے ساتھ وفاداری نہ کرے، ان کے ساتھ کیا وفاداری کرے گا؟ سارے کے سارے کوفی بھاگ گئے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل تنہا کیا کر سکتے تھے، بیچارے وہ بھی بھاگنے لگے، افسوس کرنے لگے، ہائے افسوس کوفیوں نے دھوکہ دے دیا، ہائے افسوس کوفیوں نے دھوکہ دیا، ہائے افسوس میں نے میرے بھائی کو پیغام بھیج دیا ہے، وہ نکل چکا ہوگا، اس کا کیا حشر لوگ کریں گے۔
حضرت حسین کے پاس پیغام پہنچ چکا تھا، حضرت حسین نکلنے کی تیاری میں ہیں، اور یہاں پر کوفیوں نے دھوکہ دے دیا، بغاوت کرنے کا ارادہ تو کیا، ساتھ دینے کا ارادہ تو کیا، تنہا مسلم بن عقیل کو میدان میں چھوڑ کر سب اپنے گھروں میں جا بیٹھے، افسوس کرنے لگے، میں نے پیغام بھیج دیا ہے، اب میرا بھائی نکل چکا ہوگا، میرے بھائی کے ساتھ یہ کیا معاملہ کریں۔ حضرت مسلم بھاگنے لگے، در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے، جس طرف بھی جاتے یہ کوفی اپنے دروازوں کو بند کر لیتے، جس طرف بھی جاتے کوفی اپنے دروازے بند کر لیتے۔ بھاگتے بھاگتے مسلم بن عقیل ایک گھر پر پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، دروازہ ایک عورت کھولتی ہے، پانی طلب کرتے ہیں، عورت پانی دیتی ہے، پھر دھڑام سے دروازہ بند کر دیتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آہستہ دروازہ کھول کر دیکھتی ہے مسلم بن عقیل وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ عورت کہنے لگتی ہے اللہ کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ، اللہ کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ، ابن زیاد کو پتہ چلا تو ہم بے گناہ مارے جائیں گے۔ مسلم بن عقیل نے کہا میں کہاں جاؤں، پورے کوفہ کے اندر ایک آدمی بھی مجھے پناہ دینے کو تیار نہیں، اللہ کے لیے مجھے ایک رات اس گھر میں ٹھہرنے کی اجازت دو، صبح ہوتے ہی میں چلا جاؤں۔ عورت کو رحم آیا، گھر کے اندر بلا لیتی ہے، تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس عورت کا شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں دیکھتا ہے، جیسے ہی دیکھتا ہے تو فوراً ابن زیاد کو خبر کر دیتا کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد کے لوگ آتے ہیں، مسلم بن عقیل کو پکڑ کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اب ابن زیاد بہت ساری لان و تان کے بعد، ڈانٹ کر ڈپٹ کرنے کے بعد اپنے فوجیوں کو حکم دیتا ہے اسے محل پر لے جاؤ اور لوگوں کے سامنے لوگوں کو جمع کر کے اعلان کر کے اس کا قتل کرو، پھر اس کے بعد اس کی لاش کو لے جا کر کے بازار میں پھینک دینا تاکہ پھر کوئی بغاوت کی جرات نہ کر سکے، بغاوت کے لیے سر نہ اٹھا سکے۔ ایسے ہی ہوا، حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا، پھر لے جا کر کے ان کی لاش بازار میں پھینکی گئی، کئی دنوں تک ان کی لاش بازار میں پڑی رہی، کیونکہ انہیں اسے اٹھانے کی کوشش تک نہیں۔ پھر ہانی بن عروہ جنہیں قید میں رکھا گیا تھا انہیں چوراہے پر لے جا کر کے پھانسی دی گئی۔ یہاں تک بات ختم۔ اب ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام مل چکا ہے، اب حضرت حسین کوفہ کی طرف نکل پڑے، آپ کے ساتھ 50 سوار تھے اور تقریباً 100 کے قریب جو ہے پیدل چلنے والے تھے، جس میں مرد، عورت، جوان، بوڑھے، بچے سب تھے۔ جب آپ کوفہ کی طرف نکلنے لگے تو بہت سارے لوگوں نے آپ کو روکا، بہت سارے لوگوں نے روکا۔ جلیل القدر صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، یہاں تک کہا اے حسین اللہ کے لیے نہ جائیں، ہمیں خون کی بو آ رہی ہے، ہمیں خون کی بو آ رہی ہے، یہ کوفی آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے، انہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ وفاداری نہیں کی، آپ کے بھائی کے ساتھ وفاداری نہیں کی، آپ کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کریں گے۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی نہیں سنی، آپ نکلنے لگے، آپ چلنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہاں تک آتا ہے کئی دور تک ان کے پیچھے گئے، روکنے کے لیے کئی دور تک چلے گئے، آخر میں کہا آپ کو جانا ہے تو آپ چلے جائیں، کم سے کم آپ کے اہل خانہ کو تو چھوڑ کر جائیں، اہل خانہ کو نہ لے جائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک الگ ہی سوچ میں تھے، ان کی ایک الگ ہی فکر تھی، وہ کسی کی نہیں سنتے، نکل گئے۔ جب آپ کوفہ مکہ سے باہر نکلے اور قادسیہ ایک مقام ہے اس کے 3 میل کے فاصلے پر پہنچے تو ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی، اس کا نام تھا حر بن یزید التیمی، اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے حضرت حسین سے کہا کہ آپ میری مانیں، میری سنیں تو آپ مکہ واپس چلی جائیے، کوفہ جانے کا ارادہ چھوڑ دیجیے، کیونکہ میں آپ کو ایک ایسی خبر دینے والا ہوں جس کی امید آپ کو نہیں ہوگی۔ حضرت حسین نے کہا کیا بات ہے، کیا خبر ہے؟ حر بن یزید التیمی نے کہا کہ کوفیوں نے بے وفائی کی، کوفیوں نے بے وفائی کر دی اور مسلم بن عقیل کو مظلومانہ طور پر قتل کر دیا گیا ہے، اور سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ آپ میری مانیں، آپ واپس چلے جائیں، اب وہاں جانے کا فائدہ نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاً تو واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت حسین کے ساتھ میں
مسلم بن عقیل کے بھائی بھی تھے. انہوں نے کہا آپ کو واپس جانا ہو تو آپ چلے جائیں، ہم واپس جانے والے نہیں ہیں، ہم اتنی آسانی سے ہار نہیں مانیں گے. کیا آپ کا بھائی قتل ہوتا تو آپ ایسے ہی واپس لوٹ جاتے؟ ہم واپس جائیں، اس کے پاس جائیں گے، ہم کوفہ جائیں گے، خون کا بدلہ خون، جان کی بدلہ جان، ہم ضرور جائیں گے. حضرت حسین نے جب یہ معاملہ دیکھا تو کہا اب تمہارے بنا زندگی کا لطف کیا ہے. حضرت حسین اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں. بہرکیف جب کوفہ کی سرحد پر پہنچتے ہیں تو ابن زیاد کا پہلا فوجی دستہ حضرت حسین کو نظر آتا ہے. جو پہلے ہی سے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، انہیں پتا تھا پیغام پہنچ گیا ہے، اب حسین وہاں سے نکل چکے ہوں گے، تو انتظار میں بیٹھا تھا. پہلا فوجی دستہ نظر آیا تو حضرت حسین اپنے رخ کو پھیر کر کے میدان کربلا کی طرف کر لیتے ہیں. میدان کربلا پہنچتے ہیں. میدان کربلا میں خیمے نصب کیے جاتے ہیں. ابن زیاد کو پتہ چلتا ہے، عمرو بن سعد کو بھیجتا ہے. عمرو بن سعد جب حضرت حسین کے پاس آتے ہیں تو حضرت حسین اپنی 3 تجاویز ان کے سامنے رکھتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو، یا تو مجھے مدینہ جانے دو، یا پھر مجھے یزید کے پاس چھوڑ دو، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، یا پھر مجھے کسی اسلامی ملک کی سرحد پر لے جا کر چھوڑ دو، میں کافروں سے جنگ کرتا ہوا میں انتقال کر جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا. لیکن ابن زیاد نے نہیں مانا. آپ کی ہر تجویز کو اس نے ٹھکرا دیا. ابن زیاد نے کہا حسین سے کہو کہ سب سے پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرے، اس کے بعد آگے دیکھا جائے گا. اب اسی بات کو لے کر کے معاملہ اٹکا، اسی بات کو لے کر کے معاملہ پھنسا. حضرت حسین نے یہ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا. مجھے یزید کے پاس چھوڑ دو، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. اس بات کو لے کر دونوں کے درمیان جنگ ہوئی. وہی واقعہ کربلا پیش آیا. اب دیکھیے حضرت حسین کے سامنے جو فوج کھڑی ہوئی ہے کون تھے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ابن زیاد کوفہ سے کتنے لوگ لایا تھا؟ 6 یا 8 لوگ لایا تھا. اب اتنی بڑی تعداد اس کے پاس کہاں سے آئی؟ یہی کوفی تھے جو حضرت حسین کو پیغام بھیج کر کے بلایا تھا. حضرت حسین نے دیکھا سامنے جو سارے کھڑے ہوئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پیغام دے کر کے، خط دے کر کے بلایا ہے. آپ نے ایک ایک کو مخاطب کر کے کہا اے فلاں بن فلاں، کیا تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ اے فلاں بن فلاں، کیا تو نے مجھے آنے کی دعوت نہیں دی تھی؟ اے فلاں بن فلاں، کیا تو نے میرے ہاتھ پر بیعت کا وعدہ نہیں کیا؟ اب وعدہ کر کے تم نے بلایا اور میرے سامنے ہتھیار لے کر کے کھڑے ہو. اب کیا ہوا؟ جنگ ہوئی اور ہونی ضروری تھی. کیوں ضروری تھی؟ کیونکہ ان لوگوں نے خط دے کر کے بلایا تھا. اب ساری چیزیں واضح تھی. اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ چھوڑ دیتے تو پھر یزید کے ہاتھ سے وہ قتل ہوتے تھے، وہ سارے لوگ قتل ہوتے تھے کیونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی. تو بہرکیف حملہ ہوا، بچوں کو بھی مارا گیا، کچھ عورتوں کو بھی مارا گیا، بہت سارے نوجوان شہید ہوئے، ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے گئے. حضرت حسین بھی آخر میں تلوار لے کر نکلتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دردناک طریقے سے شہید کر دیا جاتا ہے، دردناک طریقے سے شہید کر دیا جاتا ہے. پھر اور یاد رکھیے حضرت حسین کو شہید کرنے والا کون تھا؟ حضرت حسین کو شہید کرنے والا مزغج نامی آدمی تھا جو ہانی بن عروہ کے قبیلے کا تھا، کوفی تھا، جس نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہم جو ہے حضرت حسین کو خلیفہ مانیں گے، یزید کو خلیفہ نہیں مانیں گے. اس ظالم نے، اس بدبخت نے حسین کو شہید کیا اور ان کی گردن کو تن سے جدا کر کے ابن زیاد کے قدموں میں لا کر کے رکھا. یہ کوفی لا یوفی، کبھی انہوں نے وفاداری نہیں کی. انہوں نے ہر دور میں اسلام اور مسلمانوں کو برباد کرنے کی سوچی ہے. تو کبھی حضرت علی کے کندھے کا سہارا انہوں نے لیا، تو کبھی حضرت حسن کا، تو کبھی حضرت حسین کا سہارا. محبت کسی سے نہیں ہے، یہ صرف نام کی محبت، یہ سینہ پیٹنا، اپنے آپ کو کوسنا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ اپنی مکاری کو چھپانا ہے، اپنے بغض کو چھپانا ہے. اسلام اور مسلمانوں سے انہیں محبت نہیں ہے. بہرکیف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی مظلومانہ طور پر شہید کر دیے گئے.
ہمیں بھی بڑا افسوس اس چیز کا ہے. ہم بھی حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں. یہ سینہ پیٹنے والے، اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے یا حسین کا نعرہ لگانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف محبت کرتے ہیں. نہیں، ہم محبت کرنے والے. ہماری محبت کی مثال وہ کیا دیں گے؟ ہم تو حسین سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. جس کے دل میں حضرت حسین سے محبت نہ ہو اس کا دل ایمان سے خالی ہے. چاہے وہ حج پر حج کرے، عمرے پر عمرے کرے، نماز تہجد سب کی پابندی کرے، اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے وہ مسلمانوں کے دائرے میں، مسلمانوں کے صفوں میں آ ہی نہیں سکتا. ہم مانتے ہیں حضرت حسین جنت کے پھول ہیں، نواسے رسول ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن ان سے محبت ہم کرتے ہیں. ان کی محبت میں اتنا غرور نہیں کرتے کہ ہم ان کا مقام اللہ اور اس کے رسول سے بڑھا دیں. ہم انہیں اپنا مشکل کشا نہیں مانتے، ہم حاجت روا نہیں مانتے، ہم ان کو حاضر ناظر نہیں مانتے. ان سے جو محبت کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کے بیس پر یا بنیاد پر ہم ان سے محبت کرتے ہیں. بہرکیف جب یزید کو پتہ چلا کہ حضرت حسین مظلومانہ طور پر شہید کر دیے جا چکے ہیں تو یزید نے بڑا افسوس کیا اور کہا اے اللہ میں حسین کے قتل سے بری ہوں. میں نے زیاد کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ وہ حضرت حسین کو قتل کرے. میں نے تو یہ کہا تھا کہ بس ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے روکا جائے، ان کو خلیفہ بننے سے روکو، فتنہ ہونے سے روکو. میں نے اتنا کہا تھا، میں نے قتل کا حکم نہیں دیا تھا. پھر اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ کو حضرت زیاد کے پاس، حضرت یزید کے پاس پہنچایا گیا. یزید نے بڑا افسوس کیا اور ان کے اہل خانہ کی مہمان نوازی کی اور بے شمار تحفے تحائف دے کر کے انہیں واپس مدینہ بھیجا. اور ایک سوچنے کی بات، نقطے کی بات یہاں پر یہ ہے، جب حضرت حسین شہید ہوئے باقی بہت سارے لوگ تھے ان کو قتل نہیں کیا گیا. اگر دشمنی ہوتی، اگر یہ واقعی میں جنگ ہوتی، یہ یزید کا حکم ہوتا تو پھر جو جنگ ہارتا ہے اس کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ جنگ جیتنے والے کی لونڈیاں بنتی ہیں. اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی غلط کاری نہیں کی، چھیڑ خانی نہیں کی، عزت و آبرو کے ساتھ پہنچایا. لیکن جو خیمے تھے ان خیموں کو جلا دیا. اب خیموں کو کیوں جلایا؟ خیموں کو اس لیے جلایا کہ ان کے جو بھیجے ہوئے خطوط تھے ان کے پاس تھے، وہ خطوط جل جائیں اس لیے خیموں کو جلا دیا. اس طرح کی انہوں نے سازش کی اور اس سازش میں وہ کافی حد تک تھوڑا کامیاب بھی ہو گئے. لیکن اب ایک مسئلہ، آخری مسئلہ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. جنگ کربلا ہو یا واقع کربلا ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، اس کے حوالے سے یزید کو لے کر کے امت میں بڑا اختلاف ہو جاتا ہے. امت میں یزید اچھا تھا یا برا تھا، کوئی لعنتی کہتا ہے، کوئی کافر کہتا ہے، تو کوئی رحمت اللہ علیہ کہتا ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے یزید کو لے کر کے امت کے اندر مسلمانوں میں 3 گروہ بنے ہوئے ہیں. اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں. 3 گروہ بنے ہوئے ہیں. ایک گروہ تو ایسا ہے، ایک گروپ ایسا ہے جو یزید کو لعنتی کہتا اور اس پر لعنت برساتا ہے، کافر، فاجر، زندیق، اسی طرح شرابی تھا، کبابی تھا، زانی تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، بے شمار لعنتیں اس پر کرتا. اور ایک طرح کا گروہ ایسا ہے جو یزید کو اتنی عزت دیتا ہے یا اس کی اتنی تعریف کرتا ہے گویا یزید آسمان سے اترا ہوا کوئی فرشتہ، اس کی تعریف کے پل باب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس پر آنے والی ہر چیز کا دفاع اور ڈیفنس کر رہا. تیسرا گروہ اہل سنت والجماعت کا گروہ ہے، جو معتدل علماء، درمیانی راہ اختیار رکھنے والے علماء کرام کا گروہ ہے. ان کی کیا رائے ہے؟ ان کی رائے ان دونوں کی رائے سے ہٹ کر کے ہے. یزید کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ، یہ موقف ہے کہ یزید اسلامی بادشاہ جس طرح گزرے ہیں، حکمران گزرے ہیں، اسی طرح ایک حکمران گزرا ہے. جیسے عبداللہ بن مروان، اسی طرح ہارون رشید ہیں، اسی طرح مروان بن حکم ہیں، جو اس طرح کے بادشاہ گزرے ہیں اسی طرح کا ایک بادشاہ ہے. اب رہی بات وہ اچھا تھا یا برا تھا، ہمارے ایمان سے اس کا تعلق نہیں ہے. یاد رکھیے، آج جو جیسے ہی یوٹیوب ہم اوپن کرتے ہیں، اسی طرح فیس بک اوپن کرتے ہیں، محرم کا مہینہ آ جاتا ہے، بعض لعنتیں برسا رہے ہیں، بعض اس کے تعریف کے پل باندھ رہے ہیں. اختلاف کب تک چلتا ہے؟ جب تک محرم کا مہینہ ختم نہیں ہوتا. اختلاف ہر طرف، اس کا جواب یہ دے رہا ہے، اس کا جواب یہ دے رہا ہے. میرے بھائیو یاد رکھو، یزید کا معاملہ یہ ہمارے ایمان سے اس کا تعلق نہیں ہے. یزید کا معاملہ اس کے سر پر ہے.
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جب یزید کے تعلق سے ان سے پوچھا گیا آپ کیا کہتے ہو، تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 2 آیتوں میں پورا جواب دیا۔ پہلی آیت لا تزر وازرۃ وزر اخری، روز قیامت کوئی دوسرا کسی تیسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یزید اگر برا تھا تو اس کی برائی اس کے سر پر، اگر اچھا تھا تو اس کی اچھائی اس کے سر پر۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، قیامت کے دن اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا جو آپ سے پہلے لوگوں نے کیا۔ قیامت کے دن اللہ یہ ہم سے سوال نہیں کرے گا یزید کے تعلق سے تمہارا عقیدہ کیا تھا، اسے اچھا سمجھتے ہو یا برا سمجھتے ہو۔ اور رہی بات یزید پر جو لوگ لعنتیں کرتے ہیں، یہ شیعہ حضرات کا جو ہے یہ موقف اور طریقہ رہا، اکثر ان لوگوں نے یزید کے ذریعے سے یزید پر حملہ کر کے صحابہ کرام تک اپنے ہاتھوں کو پہنچایا۔ کیسے؟ یزید جب خلیفہ مقرر ہوئے تو تقریباً اس وقت میں 300 صحابہ کرام زندہ تھے۔ کتنے؟ 300 صحابہ کرام تھے۔ 5 صحابہ کرام نے گرچہ اختلاف کیا، وہ اختلاف کا نوعیت، اس کا طریقہ اور اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ 5 نے اختلاف کیا، 5 میں سے 2 بھی مان گئے، باقی 300 صحابہ کرام نے بیعت کی۔ اس وقت میں تابعین تھے، تبع تابعین تھے۔ اگر واقعی میں یزید شرابی ہوتا، زانی ہوتا، کبابی ہوتا، کافر ہوتا تو اس کی خلافت کو منظور کرتے، اس کی خلافت کو مانتے۔ یہ لوگ یزید کو گالیاں دیتے ہیں، پھر گالی دیتے دیتے ان لوگوں پر بھی لعن و طعن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی، صحابہ کرام نے بیعت کی۔ ان کا مقصد ہی وہی ہے۔ اور یاد رکھیے شیعہ یہ روافضہ جو ہیں ان کے پاس 17 سے 18 صحابہ کرام قابل اعتبار ہیں، باقی سارے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں۔ اور ان کے طریقوں پر چلتے ہوئے آج مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے، اہل سنت اپنے آپ کو کہنے والے، وہ بھی ان کی روش پر چلتے ہوئے یزید پر لعن و طعن کرتے ہیں۔ یاد رکھیے نہ اس پر لعن و طعن کرنا ہے، نہ اس کی تعریف کرنی ہے، اس کے حال پر سے چھوڑ دو۔ اپنے ایمان کی ہم فکر کریں، اپنے عقیدے کی ہم فکر کریں، اور اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بنانے کی ہم کوشش کریں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ یزید کے تعلق سے تمہارا موقف کیا تھا۔ یہ واقعہ کربلا، اس کا پس منظر یہ مختصر آپ کے سامنے رکھا گیا۔ کچھ باتیں ہو سکتا ہے بیان کرنی تھی وہ چھوٹ گئی ہوں، لیکن ایک بیک گراؤنڈ اور ایک نقشہ جو آپ کے سامنے کھینچا گیا ہے، یہ سارا نقشہ اگر آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ یہی نقشے کو اپنے گھر میں جائیں تو بچوں کے سامنے بیان کریں، لوگوں کے سامنے بیان کریں، لوگوں کی جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اسلام کا دفاع اور ڈیفنس کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جو کچھ باتیں واقع کربلا اور اس کے پس منظر کے حوالے سے میں نے بیان کی، جو حق تھا اللہ ہمارے دلوں میں ثابت فرمائے، جو اس میں غلط تھی ہمارے ذہنوں سے وہ باتوں کو اللہ نکال دے۔ الہ العالمین اسلام کا جو صحیح نقشہ ہے لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر جو اختلافات اس معاملے میں بڑھ رہے ہیں، الہ العالمین ان اختلافات کو ٹھنڈے کر دے، ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔